السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے عبداللہ اجاز اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس دوران جج صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان میں بڑا ایک دلچسپ مکالمہ سامنے آیا۔ ان پر چارج لگایا گیا عمران خان صاحب پہ کہ آپ نے اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سائفر کو جلسے میں لہرایا اور قومی تشخص اور سلامتی کو نقصان پہنچایا، جس پر جواب دیا عمران خان صاحب نے کہ بڑا ظلم کیا جو میں نے ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ ایک ان کے درمیان دلچسپ مکالمہ تھا۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا کہ جناب آفیشلی اڈیالہ جیل کے اندر شاہ محمود قریشی جو کہ ان کے ساتھ جن پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے ان کو اور عمران خان صاحب پہ ٹرائل اڈیالہ جیل کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک شروع ہو جائے گا۔ جناب ایک تھی بری خبر، اب ایک اچھی خبر آپ کو یہ سناتے ہیں کہ کچھ دن ہو گئے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب وہ کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ٹویٹ کی، انہوں نے لکھا اس میں کہ اگر میں نواز شریف کے خلاف کھڑا ہو جاؤں الیکشن میں تو کیا پی ٹی آئی والے مجھے ووٹ دیں گے؟ بڑے چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں ان کی طرف سے، ان کی جانب سے، تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اب پی ٹی آئی کے لیے ان کے دل میں کوئی بات ہے۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے جناب کہ اگر سردار لطیف کھوسہ صاحب جیسے پرانے سیاستدان کہہ لیں آپ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے تو اس سے بڑی بہتری آئے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، ان کے اپنے حلقے میں ایک ووٹر بھی ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ان کو علیحدہ سے آئے گا، اور اوپر سے وہ وکیل بھی ہیں۔ عمران خان صاحب تو ابھی وکیلوں کے سہارے پہ چل رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے تو اس سے پی ٹی آئی مضبوط ہی ہوگی، مستحکم ہی ہوگی۔ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں اور ان کی منافقت ایک دفعہ پھر کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے جب افغان شہریوں کو پاکستان سے نکالا گیا تو انہوں نے جی بڑے دکھ اور غم کا اظہار کیا جی کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے افغانیوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے، بڑا وہ کھل کھلا کے سامنے آئے افغانیوں کے حق میں۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں جناب کہ جو افغان جو ووٹر لسٹوں میں شامل ہو چکے ہیں ان افغانیوں کو نکالیں تاکہ جو ہے یہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں کا کہنا ہے بے شک تاخیر کا شکار ہوتے ہیں الیکشن ہو جائیں۔ شیر علی صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی ایک بڑا ہی مضحکہ خیز قسم کا سوال پوچھتا ہوں کہ قوم پاکستان کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو کون ہے؟ بھائی کون ہے سب سے بڑا چور اور ڈاکو؟ وہی ہیں جنہوں نے 30 سال حکومت کی ہیں۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ سب بھی سمجھتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور عابد شیر علی صاحب کو اگر میری آواز پہنچ جائے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جیبیں وہی زیادہ انہوں نے بھری ہیں جنہوں نے زیادہ دیر حکومت کی ہے، تو وہ ایک ہی ون اینڈ اونلی دی نواز شریف، اور کوئی نہیں ہے۔ اب ایک عرفان صدیقی صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 18 سے 24 سال کے جو نوجوان ہیں نا وہ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ ووٹ میں حصہ نہیں لیتے، الیکشن میں حصہ نہیں لیتے۔ بیسیکلی تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ تو ینگسٹر ہیں زیادہ، تو 18 سے 24 سال کے اگر آپ نکال دیں گے تو پاکستان کی زیادہ آبادی بھی ینگسٹرز پہ ہے، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی کنڈیشن بڑی کمزور ہے۔ تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ 18 سے 24 سال کے نوجوان اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یقین کریں وہ سب سے زیادہ نکلیں گے اس الیکشن میں، کیونکہ پہلے کے حالات اور تھے، اب کے حالات اور ہیں۔ اب تو نوجوان بھی نظریاتی ہو چکے ہیں، جب نظریہ آ جاتا ہے نا تو پھر سب سے زیادہ نوجوان نکلتا ہے، کیونکہ نظریے کو جو پروان چیز چڑھاتی ہے، جو نظریے کو تقویت دیتی ہے چیز، وہ نوجوانوں کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے۔ اور عمران خان کی تحریک جب بھی چلی ہے وہ نوجوانوں نے چلائی ہے جناب، آپ دیکھ لیں جلسے بھرے ہوتے ہیں نوجوانوں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی باتیں کوئی فرق نہیں ڈالنے والی، ان کا تجزیہ جو ہے اس سے مجھے اختلاف ہے اور یہ تجزیہ غلط ہے۔ باخبر رہنے کے لیے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تو آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی ہوگی، اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔